فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ، علم دین کا طلب کرنا فرض ہے۔ میرے سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا طلب الدنیا فریضۃ، دنیا کا طلب کرنا فرض ہے۔ لفظ فرض جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ علم دین کا حصول کتنا اہم ہے۔ علم دین کے حصول کا مطلب یہ ہے کہ میری قوم کا ہر بچہ اور میری قوم کی شہزادیاں اتنا علم تو حاصل کرے کہ اس کا دل اپنے رب کے لیے علم نشرہ ہو جائے کہ میرا خدا وہ نہیں ہے جو دیکھنے میں آ سکے، مگر ہاں میرا رب وہ ہے جو سب کو دیکھتا ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو سب کو دیکھتا ہے۔ اور علم دین کے حصول کا مطلب یہ ہے کہ ہر کو اتنا تو حاصل کر لینا چاہیے کہ جب کوئی میرے مصطفیٰ کے ناموس پر، جب کوئی میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، جب کوئی میرے مصطفیٰ کے وقار پر، جب کوئی میرے آقا کی شان پر، جب کوئی مقام مصطفی پر، جب کوئی شان محمدی پر انگلی اٹھائے تو اتنا علم تو حاصل کر لینا ہی چاہیے کہ اگر تلوار سے اس کے سر نہیں کاٹے جائے تو زبان سے اس کی انگلیاں تراش لی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ سے سنیے۔ اب دوسرا رخ لیجیے۔ میرے مصطفیٰ ہے، صبح کی نماز مسجد نبوی میں آقا نے پڑھائی، سلام پھیر کر سرکار نے رخ قبلہ کی طرف نہیں رکھا، اپنے غلاموں کی طرف رکھا اور فرماتے ہیں لقد نزلت علی اللیل آیہ۔ آقا فرماتے ہیں آج کی رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے، آج کی رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے صدیق بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوں گے، مولائے کائنات بھی ہوں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ علم کا شہر ہے، صدیق اس شہر علم و فضل کی بنیاد ہے، عمر اسی شہر علم و فضل کی دیوار ہے، عثمان اسی شہر علم و فضل کی چھت ہے، اور علی اسی مدینہ علم کا دروازہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں، آج کی رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے۔ آگے سنو رحمت للعالمین کی زبان۔ پتھر کھا کر جو دعاؤں کی برسات کرے وہ ہے مصطفیٰ، کانٹوں پر چل کر بھی جو پھولوں کا منظر پیش کرے وہ ہے مصطفیٰ، گالیاں سن کر بھی اپنے لبہائے نبوت سے دعاؤں کے پھول پیش کرے وہ ہے مصطفیٰ، سر سے لے کر پا تک سراپا رحمت مصطفیٰ۔ اس رحمت للعالمین کی زبان نبوت کا تیور دیکھیے، تیور دیکھیے اور سمجھ سکیے تو سمجھئے کہ جس قوم کا ماضی اپنے آقا کی سیرت اور اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرے تو عالم یہ ہے کہ اگر ہم علم کو روحانیت سے جوڑ دیں، صدیق میرے گھر میں، عمر میرے گھر میں، عثمان میرے گھر میں، علی میرے گھر میں، امام اعظم میرے گھر میں، امام شافعی میرے گھر میں، امام احمد بن حنبل میرے گھر میں، اگر روحانیت چھوٹ جائے تو بغداد والا، پیر
پیر پیرا میرے گھر میں، اجمیر والا غریب نواز میرے گھر میں، روحانیت جھک جائے تو حضرت قطب الملت مدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میرے گھر میں، محبوب الہی جیسا وقت کا ولی کامل میرے گھر میں۔ روحانیت اور علم میں نے جان بوجھ کر اس وقت اچانک علم کے ساتھ روحانیت کو جوڑا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، صرف علم کا حصول ہمارے مسئلوں کا حل نہیں ہے، بے شک بے شک صرف علم کا حصول۔ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر بنتے نہیں، انجینئر بنتے نہیں، یہ بنتے نہیں، وہ بنتے نہیں۔ ڈاکٹر بن بھی گئے تو مسئلے کا حل نہیں ہے، انجینئر بن بھی گئے تو مسئلے کا حل نہیں ہے، اور آگے بڑھ کر کہوں علامہ بن بھی گئے تو مسئلے کا حل نہیں ہے، مفتی بن بھی گئے تو مسئلے کا حل نہیں ہے، قاضی بن بھی گئے تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ذرا پلٹ کر سوچو تو کہ کل بھی دشمن اسی طرح اپنے اپنے دور میں ہتھیار کے ساتھ آتے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، مگر کل ہم کامیاب تھے، کل ہم کامران تھے، کل ہم فائز المرام تھے۔ آج مسجدیں کل اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں، خانقاہیں کل اتنی نہیں تھی جتنی آج ہیں، پیروں کی بھیڑ کل اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، مفتیوں کا ہجوم کل اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے، اتنے ڈاکٹر کل نہیں تھے جتنے آج ہیں، اتنے انجینئر کل نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ پھر کون سی وہ اہم چیز، کون سا وہ مین انٹیگرل پارٹ ہے، وہ کون سا ضروری جزو ہے جس جزو کو ہم نے چھوڑ دیا، جس حقیقی چیز کو ہم نے ختم کر دیا؟ کبھی سوچا کہ حضرت موسیٰ جس فرعون کے سر پرغرور کو اپنی فکر و تدبر کے پیروں سے کچل دیتے ہیں، آخر فرعون کی طاقت کو کچلنے کے لیے کون سی تلوار تھی میرے موسیٰ کے پاس؟ کبھی سوچا عرب کے ماحول میں جہاں فاران کی چوٹی سے مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان کیا پتھروں کی پوجا نہیں ہوگی، بلکہ جس ذات نے پتھروں کو پیدا کیا اس ذات کی پوجا ہوگی، اسی اعلان پر تو پورا عرب دشمن ہوا تھا، اسی اعلان پر تو دشمن ہوا تھا، مگر جادوگروں کی بھیڑ تھی، ساحروں کی بھیڑ تھی، کاہنوں کی بھیڑ تھی، مگر کیوں کامیاب ہوئے میرے مصطفیٰ؟ ذرا پلٹ کر اسی ہندوستان میں آ جاؤ، 40 فقیروں کی ٹولی لے کر آئے تھے معین الدین، ایک طرف راجپوتانہ کی سرزمین اجمیر میں جادوگروں کی پوری بھیڑ لے کر جادوگروں کا سردار جے پال جوگی آیا تھا، کون سی طاقت تھی میرے غریب نواز کے پاس؟ اگر اس کو سمجھ گئے تو بہت سارے مسئلوں کا حل نکال لو گے، ورنہ یاد رکھنا اس پیغام کو، ڈاکٹر بن جاؤ گے کامیابی مکمل نہیں ملے گی، انجینئر بن جاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی، بالسٹر بن جاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی، لیڈر بن جاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی، پروفیسر بن جاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی، صرف عالم بن جاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی، صرف خانقاہ کے گدی نشیں بن جاؤ گے کامیابی نہیں ملے گی۔ تمہاری کامیابی علم میں ہے، مگر علم کے دو رخ ہیں، اشاروں میں مختصر نہایت مختصر جزوی طور پر مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی احسن صاحب نے کہا تھا، شاید میں انہی کی بات کے کچھ حصوں کو اپنے مضمون کا حصہ دے کر آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک علم ہے رحمانی علم، اور ایک علم ہے شیطانی علم۔ جہاں شیطانیت ہے وہاں جادو ہے،
جہاں شیطانیت ہے وہاں سحر ہے، جہاں شیطانیت ہے وہاں کہانت ہے، جہاں شیطانیت ہے وہاں مادیت ہے، اور جہاں روحانیت ہے، جہاں رحمانیت ہے وہاں روحانیت ہے۔ یقیناً حضرت موسیٰ نے اپنی روحانیت سے اس ظلم کا مقابلہ کیا، یقیناً حضرت مدینے والے مصطفیٰ نے اپنے علم کی روحانیت سے اس وقت کے جادوگروں کا مقابلہ کیا، اور یقیناً کہیں سے شک اس بات اور کنتو پرنتو کی گنجائش نہیں ہے کہ غریب نواز نے جے پال جوگی کا مقابلہ صرف علم سے نہیں کیا تھا، بلکہ اس علم سے کیا تھا جس علم میں روحانیت کا سورج چمکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اسلام کے بیٹوں کو بیدار کرنے آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں اسلام کے شہزادوں کو سبق پڑھانے آیا ہوں۔ ذرا ہو سکے تو ماضی پلٹ کر دیکھ، ہماری کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ کہ ہماری کامیابیوں کے پیچھے خلوص تھا، ہماری کامیابیوں کے پیچھے اخلاص تھا، ہماری کامیابیوں کے پیچھے سچائی تھی، ہماری کامیابیوں کے پیچھے عصمت اسلام کے تحفظ کا جذبہ تھا، ہماری کامیابیوں کے پیچھے قرآن کی آیتوں کی حفاظت کا مزاج تھا، ہماری کامیابیوں کے پیچھے بزرگوں کے مشن کی پاکیزہ روش کی حفاظت تھی۔ اور یاد رکھیے، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، تب شیری نہ رہی، شیری مقالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آؤ سرکار ہے، صبح کی نماز پڑھا کر اپنے دیوانوں سے کہتے ہیں، آج کی رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے، آیت اتری ہے، رحمت عالم کی زبان ہے، پتھر مارو دعا ملتی ہے، گالیاں تو دعا ملتی ہے، رحمت عالم کی زبان سنو، فرماتے ہیں آج کی رات مجھ پر ایک آیت اتری ہے، فَوَيْلٌ لَمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْ، ایسی آیت اتری ہے کہ جس آیت کو پڑھ کر لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا تو ہلاکت ہے اس کے لیے۔ فَوَيْلٌ، جس نے پڑھ لیا غور نہیں کیا بربادی ہے اس کے لیے۔ حضور بریلوی صاحب کی اس معذرت کے ساتھ ذرا اگلا تیور دیکھیں میرے آقا کی زبان نبوت کی، فرماتے ہیں فَوَيْلُ اللَّهِ، ایک مرتبہ نہیں کہا وَيْلُ اللَّهِ، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور ویل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اگر وہ معنی لے لیا جائے تو اس کے لیے جہنم کا ایک حصہ ہے۔ فَوَيْلُ اللَّهِ، آقا فرماتے سنو سنو، اس کی بربادی ہے، پھر کہتا ہوں اس کی بربادی ہے۔ ثُمَّ وَيْلُ اللَّهِ، تیسری مرتبہ سرکار فرماتے پھر کہتا ہوں، پھر اس کے لیے بربادی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ کون سی آیت تھی؟ یہ آیت نہیں تھی کہ نماز پڑھو، یہ آیت نہیں تھی کہ سجدے کرو، یہ آیت نہیں تھی کہ حج کرو، یہ آیت نہیں تھی کہ زکات دو۔ قرآن کی اس آیت کے کچھ حصوں کو سماعت کیجئے، صحابہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کان کھلے کے کھلے رہ گئے، جس زبان رحمت پر یہ تیور کبھی نہ دیکھا تھا، آج یہ تیور کیوں ہے؟ مکی مدنی مصطفیٰ کی زبان رسالت پر آج جلال کا یہ تیور کیوں ہے؟ سب دیکھنے لگے، آقا فرماتے ہیں بربادی ہے، پھر بربادی ہے، پھر بربادی ہے۔ وہ آیت یہی تھی،
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اے لوگوں دیکھو دیکھو، سورج کا مزاج دیکھو، دیکھو آسمان کا تیور دیکھو، دیکھو ستاروں کی انجمن دیکھو، دیکھو رات اور دن کا آنا اور جانا دیکھو. کیا مطلب؟ سمندر دیکھو، سمندر کی لہروں کو دیکھو. کیا مطلب؟ کشتیوں کو دوڑا دو، سمندر کا سینہ چیر دو. کیا مطلب؟ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرو. کیا مطلب؟ چاند کے سینے پہ گھر بنا دو. کیا مطلب؟ زمین سے تانبا، کوئلہ، ایلومینیم نکال دو. کیا مطلب؟ ایسی مشینیں غور کرنے کے بعد نکال لو کہ تم گلاب کے پھولوں کے حصوں سے شہد نکال لو. ذرا سوچو تو صحیح. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو آسمان میں تارے دیکھتے ہو میرے دوست، یہ جو چھوٹے چھوٹے تارے، چھوٹے چھوٹے تارے، چھوٹے چھوٹے تارے، اس ایک تارے کا سائز آپ کو معلوم ہے؟ پوری زمین مل کر بھی ایک تارے کے حجم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تم زمین کی چند چیزوں پر غور نہ کر سکے، اور رب تو فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو اس طرح جینا چاہیے کہ آسمان کی شعاعوں کو وہ شکار کرے، ستاروں کی انجمن کو وہ قبضے میں جما لے. اب مختصر سی بات یہ کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرو، اپنی بچیوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرو، اور صرف علم کی دولت سے آراستہ مت کرنا، بلکہ علم دین کے ساتھ جب تم ڈاکٹر بناؤ گے، علم دین کے ساتھ جب تم انجینئر بناؤ گے، علم دین کے ساتھ جب تم پروفیسر بناؤ گے، تو یاد رکھنا تیری بیٹیاں فاطمہ کی کنیز ہو جائیں گی، تیری بیٹیاں رابعہ بصریہ کی کنیز ہو جائیں گی. اور تم نے اگر علم دین سے خالی کر کے صرف علم دنیا دیا تو ممکن ہے کہ تیری بیٹی رابعہ بصریہ کی کنیز تو نہیں بن سکے گی. اگر تیرا بیٹا ہوگا تو وہ سلمان رشدی ہو جائے گا، تیری بیٹی ہوگی تو تسلیمہ نسرین ہو جائے گا. اس لیے بچاؤ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، دنیا میں بھی بچاؤ. اور جس دن ہم نے اپنی فکروں میں انقلاب پیدا کرنا شروع کر دیا، جس دن ہم نے اپنی سوچ میں بدلاؤ پیش کر دیا، اسی دن سے انقلاب کی نئی تاریخ لکھنے کا سفر شروع ہوگا. کتنی اچھی بات میرے مخدوم نے فرمائی، بس اس پر بات کروں. حضرت نے کچھ کہا ہے، اگر وقت ہے تو تھوڑا سا چھیڑ دوں گا، ورنہ اجازت تو بیٹھو. تو اس واقعے کو آپ سن لیجئے، مگر احساس پیدا کیجئے، گھر جا کر کچھ سوچئے، اپنے اندر کے سوئے ہوئے انسان کو جگائیے. آپ کی تاریخ کے درخشاں باب پیش کر دوں کہ آپ کبھی البیرونی تھے، آپ کبھی الخوارزمی تھے، آپ کبھی امام رازی تھے، آپ کبھی امام غزالی تھے. مجھے معلوم ہے، مگر ان باتوں سے اس وقت خوش ہونے کی ضرورت زیادہ نہیں ہے. اس وقت اس بات پر غم منانے کی ضرورت ہے، ہم میں کوئی راضی کا غلام کیوں نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی خوارزمی کے مشن کو لے کر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. میرا اسلام تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ تم ہواؤں کو قبضے میں کرو، تم روشنی کو قبضے میں کرو، تم فضاؤں کو قبضے میں کرو. اگر دیکھو تو قرآن کی آیتوں کا تیور کتنی سورتوں کا نام پیغمبر کے نام پر ہے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام، 114 پیغمبروں کے نام پر ایک ایک سورے کو رکھ دیا جاتا. مگر یہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ہی شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ، گائے کا سورہ.
کہیں سورہ نمل، چیونٹی کا سورہ، کہیں سورہ فیل، ہاتھی کا سورہ، کہیں سورہ نر، ستاروں کا سورہ. کبھی غور کیا تم نے یہ ستاروں کو دیکھ کر سفر کرنے کا مزاج اور ستاروں کو دیکھ کر سفر کرنے والے کو منزل تک پہنچانے کا علم کسی یورپ کے بیٹوں نے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے غلاموں نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اس لیے صرف تعلیم حاصل نہیں کریں کہ اچھی نوکری مل جائے گی. ہم صرف اس لیے انجینئر نہیں بنیں کہ اچھی خاصی سیلری ہو جائے گی. ہمیں اس نیت سے ڈاکٹر، انجینئر، عالم، مولوی، مفتی سب بننا ہے کہ خود بھی کھائیں گے، اپنے بچوں کے گھروں میں علم کا سورج اگائیں گے. اگر کسی جھوپڑی میں غربت میں جگہ دیتی ہو تو پھر اپنی امیری کے خزانے کے کچھ حصے کو کھول کر اس غریب کی جھوپڑی میں پڑھنے والے بچوں کو حوصلوں کی غذا دے دو. آگے تم بڑھو، پیچھے پوری ٹیم کھڑی ہے. آگے تم بڑھو، محلے کی پوری کمیٹی کھڑی ہے. آگے تم بڑھو، تیرے پورے رشتہ دار کھڑے ہیں. ایک چراغ سے لاکھوں چراغ چلتے ہیں مگر پہلے چراغ پہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر تم نے اپنے پیسوں سے اپنے پڑوسیوں کے بیٹوں کو ڈاکٹر، انجینئر بنا دیا تو یقین رکھنا کہ ایک چراغ سے 1000 چراغ بھی جلے تو پہلے چراغ پر کوئی حرف نہیں آتا. اسی طرح علم وہ روشنی ہے کہ تم لٹاتے چلے جاؤ گے، نہ تیری دولت میں کمی آئے گی، نہ تیری عزت میں کمی آئے گی، نہ تیرے افتخار میں کمی آئے گا، نہ تیرے وقار میں کمی آئے گا. دنیا کہے گی دیکھ اس محلے میں وہ جوان رہتے ہیں جو اپنے غریبوں کو بھی ڈاکٹر بناتے ہیں، اپنے کمزوروں کو بھی انجینئر بناتے ہیں، اپنے بچوروں کو بھی مولانا اور مفتی بناتے ہیں. مگر ایک درد اور سن لیجیے، ایک درد اور سن لیجیے. آج سے 25 سال پہلے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو. یہ نئے مزاج کا شہر ہے، یہاں فاصلے سے ملا کرو. سوشل میڈیا کا دور، اب اخبار نکلے بھی تو کون پڑھتا ہے، اور اردو پڑھنا تو اور رہ گیا. ہمارے اردو پروفیسر اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا کر اردو کی حفاظت کا نعرہ لگا رہے ہیں. ان جھوٹے نعروں سے کب تک اپنی قوم کو بچانے کی بات کرو گے؟ خدا کی قسم، چلے جاؤ جامعہ ملیہ اسلامیہ، چلے جاؤ جواہر لال نہرو یونیورسٹی، چلے جاؤ دلی یونیورسٹی، تم چلے جاؤ علی گڑھ یونیورسٹی، آج بھی وہاں کے اردو ڈپارٹمنٹ، اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ، وہاں کے پرشین کے ڈپارٹمنٹ، وہاں کے عربی کے ڈپارٹمنٹ، یہ تمہارے ڈاکٹر انجینئر کے بچوں سے آباد نہیں ہے، بلکہ عربی بھی ہم ہی بچاتے ہیں، اردو بھی ہم ہی بچاتے ہیں، فارسی بھی ہم ہی بچاتے ہیں. یہ تو مدرسے کے مولویوں کا احسان مان لو کہ آج بھی ہم ہی جگانے کے لیے آئے ہیں، اور کل اردو بھی ہم ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے ہمیں بیدار ہونا ہوگا. اس لیے اپنے بچوں کو صرف مت پڑھاؤ کہ اچھی نوکری ملے. علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ، آپ کا یہ کارواں نکل پڑا ہے. ہم جیسے چھوٹوں کے ہاتھ بھی بڑے مضبوط ہیں. آپ آگے بڑھیے، پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. آپ آگے بڑھیے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ خالص ادارہ شریعہ کا مشن ہے. جس ادارے شریعہ کی اینٹ کو ہم خون سمجھتے ہیں، قائد اہل سنت علامہ اشرف القادری کا، جس ادارے کی سیمنٹ کو ہم سیمنٹ نہیں کہتے ہیں بلکہ مفتی اعظم کی دعاؤں کا خواب ہے.
جس ادارے شریعت کو صرف عمارت نہیں کہتے ہیں بلکہ سرکار مجاہد ملت کی دعائے مستعمی کا اثر کہتے ہیں. اس لیے ادارے شریعت کا یہ مشن جو لے کر یہ ٹیم چلی ہے، قائد اہل سنت کے نظر کر دو پروردہ نظر کر دو پروردہ حضرت علامہ غلام رسول بلیابی صاحب کی بلا کی. اور آپ کو کون گرائے گا؟ مفتی اعظم کے غلام ہیں آپ. کون گرائے گا؟ بزرگوں کی امانت لے کر نکلے ہیں آپ، اور ساتھ میں بزرگوں کی امانت کا امین شریعت کی صورت میں آپ کی پشت پناہی کا سامان دے رہا ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی امجد رضا صاحب کا مجد و شرف آپ کے الجام، آپ کے ادارے شریعت کی فصیل پر اپنے خون کا رنگ جما رہا ہے. علامہ سیف اللہ علیمی بنگال کے جادو سے نہیں بلکہ اپنی اسلامی خوبیوں سے آپ کو طاقت دے رہے ہیں. حبیب اللہ کا ترنم نہیں بلکہ سوز آپ کے ساتھ ہے. دلبر کی دلبری نہیں بلکہ نعتیہ شاعری کی مستی آپ کے ساتھ ہے. حضرت آصف اقبال کی ظرافت نہیں بلکہ ان کی ادائے محبت آپ کے ساتھ ہے. اور یہ بیچاری قوم انتظار میں ہے، انتظار میں ہے. تو میرے دوستو یہاں سے نکلو جب حضور غازی ملت کی تقریر سن کر تو کوشش یہ کرنا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم 3 روٹی کھائیں نہ کھائیں بچوں کو ضرور پڑھائیں گے، صبر کریں گے. روزہ رکھنے والی قوم ہے، 4 بوٹیاں نہیں 2 بوٹیاں کھائیں گے اور ان پیسوں کو بچائیں گے. اور جب میرا پڑھنے والا محنتی بچہ آنکھوں میں آنسو لے کر آئے گا، ابا مجھے معلوم ہے کہ آپ تو بڑے غریب ہیں، کسی طرح کھلایا پلایا جو ہو سکا پڑھایا، مگر اب مجھے ہائی فائی ایجوکیشن کی طرف جانا ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. ایسے موقع پر جب تیرے بیٹے کی آنکھوں میں اداسی دکھ جائے اور بیٹے کی آنکھوں کی اداسی آپ کو یہ کہانی سنائے کہ میرے بیٹوں کے ارمانوں کا خون ہو رہا ہے، اس وقت تم کہہ سکو میرے لال میرے بیٹے اداس نہ ہو، ہم نے بچپن سے 2 روٹیاں کھائیں، 2 روٹیوں کا پیسہ بچا کے رکھ دیا ہے بینک میں. ہم نے 4 بوٹیاں نہیں کھائی، 2 بوٹیاں کھائی، پیسہ بچا کر رکھ دیا ہے بینک میں. یہ لے اکاؤنٹ نمبر اور نکال پیسے اور جا IAS بن کرا، IPS بن کرا. جب تیرا بیٹا IAS IPS بن کر آئے گا پورے محلے کی حویلی، پورے محلے کا محل نکل کر دیکھے گا، ارے غریب کا بیٹا IAS اور IPS ہو گیا. اور تیرا غریب بیٹا اس وقت تیرے قدموں کو چوم کر کہے گا کہ یہ اشتار سب کے لیے ہے مگر میرا باپ میرے لیے سب ہے. اس لیے علم حاصل کرو، کردار بہتر کرو. ذرا سوچو تو صحیح کہ آج تمہاری بیٹیاں کیوں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور تمہارے بیٹے کیوں. حضور غازی ملت کا اشارہ ہے کہ غلطی ہو رہی ہے بچ کے نکل جا، مگر کیا کروں بقول حضرت اجمل سلطان پوری، بقول حضرت اجمل سلطان پوری، دل اپنا ہو کے غیر سے رکھتا ہے ساز بات، دل اپنا ہو کے غیر سے رکھتا ہے ساز بات. سب پاس موبائل کی رنگینی اور گاڑی کے ٹیپ ٹاپ دکھا کر تجھ کو اپنے عشق میں پھنسائے تو کہہ دینا مجھ کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہو تو بھگانے. 20 دن گزر گئے، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، 39 دن 4 وقت بچہ 1 وقت. ادھر بیٹا چلا اسلام، ادھر اسلام کی شہزادی نے لوٹا کیا. صرف 2 منٹ اپنی بات کروں. خوشی کے مارے آنکھ بند ہو گئی، وہ آئے گا، وہ مجھ سے کہے گا آنکھیں کھولیے، میں نے آپ کی بات مان لی، اب میرے لوگ آپ کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، قبول کیجئے گا. یہ سوچ رہی ہے، سوچتے سوچتے سوچتی ہے، اب تک تو اب دل کا یہ عالم ہے کہ تیرا خیال نہیں، مولا کا جمال رہا کرتا ہے، رب کی تجلی. اس لیے اسلام کے بیٹے علم حاصل کرو
اور علم پر عمل کرو، روحانیت کو بیدار کرو. حالات سے لڑائی نہیں ہو. علاقائی ہے اس کا کاجی میں نام دے علاقائی ہے. تھام کے انگلی بچوں کو ہمیں، تھام کے میرے ساتھ پہچان